اکثر خواتین کو یوٹرائن فائبرائڈز یعنی رحم کی رسولیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آج ہم اس کے ایک ایسے جدید علاج پر بات کریں گے جس میں کسی قسم کی سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارا مقصد اس پورے عمل کو آسان لفظوں میں سمجھانا ہے تاکہ اس سے جڑی ہر بات بالکل صاف صاف سمجھ آ جائے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ رسولی کا مسئلہ ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ اسے رحم کو بچاتے ہوئے کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ ہم طریقہ کار کی تفصیلات، صحت یابی کے مراحل اور آخر میں اس کی طویل مدتی کامیابی پر بھی بات کریں گے۔ تو آئیے اپنے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سی علامات ہیں جن کی وجہ سے علاج کی ضرورت پیش آتی ہے؟ چلیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، یہ علامات صرف جسمانی تکلیف ہی نہیں دیتی بلکہ یہ روزمرہ کی زندگی پر بھی بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس مسئلے کا ایک مؤثر حل تلاش کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور آج ہم اسی حل پر بات کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس مسئلے کے حل کی طرف۔ یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن یا مختصراً UAE روایتی سرجری کا ایک بہت ہی زبردست متبادل ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کسی پودے کی پھالتو جڑوں تک پانی پہنچانے والی نالی بند کر دی جائے تو پودا تو زندہ رہے گا لیکن وہ پھالتو جڑیں خود ہی سوکھ جائیں گی۔ بالکل اسی طرح جب رسولیوں کو خون نہیں ملتا تو وہ خود بخود سکڑنے لگتی ہیں، جبکہ رحم بالکل محفوظ رہتا ہے۔ یہاں سب سے بڑا اور سب سے اہم فرق رحم کو بچانے کا ہے۔ ہسٹریکٹمی میں رحم کو نکال دیا جاتا ہے، جس کے بعد ماں بننے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، لیکن UAE میں رحم کو مکمل طور پر محفوظ رکھا جاتا ہے، جو بہت سی خواتین کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے۔ اور یہ ایک شاندار خبر ہے۔ اس طریقہ کار کے بعد بیضہ دانی کے کام کے متاثر ہونے کا خطرہ 1% سے بھی کم ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں بننے کی صلاحیت کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، جو اس علاج کا ایک بہت بڑا زندگی بدل دینے والا فائدہ ہے۔ تو یہ علاج کن کے لیے موزوں ہے؟ اگر کسی کو رسولیوں کی وجہ سے تکلیف ہے اور وہ اپنا رحم بچانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین آپشن ہو سکتا ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ اب یہ طریقہ کار تقریباً ہر قسم کی رسولی کے لیے کیا جا سکتا ہے، بس کسی انفیکشن یا کینسر کے شبے کی صورت میں اسے نہیں کیا جاتا۔ طریقہ کار سے پہلے کچھ بہت ضروری اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ سب کچھ محفوظ رہے۔ کلینک میں آپ کے تمام سوالات کے جواب دیے جاتے ہیں۔ MRI سے رسولیوں کا ایک نقشہ بنایا جاتا ہے تاکہ علاج بالکل ٹھیک نشانے پر لگے، اور خون کے ٹیسٹ سے حفاظت کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ چلیں اب خود طریقہ کار پر نظر ڈالتے ہیں۔ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، ہم اسے بہت آسان طریقے سے مرحلہ وار دیکھیں گے تاکہ ہر چیز بالکل واضح ہو جائے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ درد پر قابو پانا اس عمل کا سب سے اہم حصہ ہے، اور ہمارا خفیہ ہتھیار ایک نرو بلاک ہے۔ اس میں ہم درد کے سگنل کو دماغ تک پہنچنے سے ہی روک دیتے ہیں، اور یہ کام طریقہ کار شروع ہونے سے پہلے ہی کر دیا جاتا ہے تاکہ تکلیف کم سے کم ہو۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ عمل چند سادہ مراحل پر مشتمل ہے۔ جسم کی شریانوں کو سڑکوں کا ایک جال سمجھیں، جہاں ایک بہت ہی باریک ٹیوب یعنی کیتھیٹر کو احتیاط سے رحم کی شریانوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے چھوٹے چھوٹے ذرات داخل کیے جاتے ہیں جو صرف رسولیوں کو خون کی فراہمی بند کر دیتے ہیں۔ یہ ایمبولک ایجنٹس آخر ہیں کیا؟ یہ ریت کے ذروں جیسے بہت ہی چھوٹے، محفوظ اور مستقل ذرات ہیں۔ یہ صرف رسولیوں کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کی خون کی سپلائی لائن کاٹ دیتے ہیں، جبکہ باقی جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس پورے عمل کا مقصد کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے یہ کٹے ہوئے درخت کی مثال بہترین ہے۔ ہمارا مقصد صرف فالتو یا بیمار شاخوں یعنی رسولیوں کو کاٹنا ہے، جبکہ درخت کا مضبوط تنا یعنی رحم بالکل صحت مند اور محفوظ رہتا ہے۔ اچھا، طریقہ کار ہو گیا، اب آگے کیا؟ صحت یابی کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سب جاننا چاہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دوران کیا توقع کی جانی چاہیے۔ یہ بات شاید تھوڑی عجیب لگے، لیکن طریقہ کار کے بعد ہونے والا درد دراصل کامیابی کی ایک بڑی علامت ہے۔ یہ اینٹھن اس بات کا ثبوت ہے کہ علاج کام کر رہا ہے اور رسولیاں ختم ہو رہی ہیں، تو اس درد کو ایک مثبت نشانی کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ صحت یابی کا ٹائم لائن کچھ یوں ہے۔ پہلے 12 گھنٹے سب سے مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔
1 یا 2 ہفتے تک فلو جیسی علامات بھی محسوس ہو سکتی ہیں، جیسے تھکاوٹ یا ہلکا بخار۔ یہ بالکل عام بات ہے اور اس کا مطلب ہے کہ جسم ٹھیک ہو رہا ہے۔ اور اب آتی ہے اچھی خبر۔ اصل فائدے جیسے کم خون بہنا اور درد میں کمی عام طور پر تیسرے مہینے سے محسوس ہونا شروع ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آتی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا آرام ہے جو ہر گزرتے مہینے کے ساتھ بڑھتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم حفاظتی معلومات ہے۔ اگر بدبودار اخراج کے ساتھ تیز بخار ہو تو یہ انفیکشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں بالکل بھی انتظار نہ کریں اور فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا ایمرجنسی جائیں۔ چلیں اب اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم طویل مدتی دیکھ بھال اور اس علاج کے شاندار حتمی نتائج پر نظر ڈالیں گے۔ دیکھ بھال کا عمل ہسپتال سے چھٹی کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ایک منظم فالو اپ پلان ہوتا ہے جس میں 5 دن، 3 مہینے اور بعض اوقات 6 مہینے بعد چیک اپ شامل ہوتے ہیں۔ اس سے صحت یابی پر نظر رکھی جاتی ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو آج کی ساری بات چیت کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلا، یہ ایک غیر جراحی حل ہے۔ دوسرا، اس میں رحم اور ماں بننے کی صلاحیت محفوظ رہتی ہے۔ اور تیسرا، یہ رسولیوں کی علامات سے طویل مدتی آرام فراہم کرتا ہے۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے، کیا صحیح مریض کے لیے یہ ٹارگیٹڈ اور کم تکلیف دہ طریقہ کار فائبرائڈز کے علاج کا مستقبل بن سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس طریقہ کار کی جدید نوعیت کو واضح کرتا ہے۔ اگر اس کے بارے میں مزید جاننا ہو تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں۔